قسمت کا تصور سمجھیں، تقدیر، قسمت، نصیب، یہ سب ایک ہی چیز ہیں، اور اس کا مطلب یہ، اور مقدر بھی اس کو کہتے ہیں، اور مقدر یا تقدیر یا قسمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے ازل سے کر دیا، اسے کہتے ہیں قسمت اور تقدیر۔ اور آپ 1500 سال کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں گے، کسی نے قسمت کو نہیں کوسا ہے، کسی نے قسمت کو برا نہیں کہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہمارے لیے۔ تو اب جو مثال کے طور پہ اگر میرے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رزق لکھا ہے اور میں کہتا ہوں میری قسمت میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس رزق کا میرے لیے۔ تو اب اگر کوئی قسمت کو برا کہتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کو برا کہہ رہا ہے، اور جو اللہ کے فیصلے کو برا کہے گا تو یقینی سی بات ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرے اور احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے۔ اس لیے ہم بہنوں کو بھی سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی پھوٹی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قسمت پھوٹی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے وہ پھوٹا ہوا ہے، وہ خراب ہے، غلط ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری دعا کرے ہماری بچی کا نصیب اچھا ہو جائے۔ نصیب مانے کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ اچھا ہو جائے۔ تو یہ دعا کرنا کیسا ہے؟ آپ یوں کہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بچی کا نصیب لکھ دیا ہے یا اس کا جو فیصلہ ہے، ہماری بچی کو اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کیا جائے، کمال یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے مطابق اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے طرز عمل اختیار کیا جائے۔ اس لیے ایسے شخص بہرحال یہ خارج اسلام تصور کیا جائے گا، انہیں تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ ایک یہ بھی میں ضمن عرض کر دیتا ہوں، بعض کہتے ہیں جی بدقسمتی ایسی ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ قسمت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ بد قسمت، بد مانے بری قسمت، اور قسمت میں پہلے بتا چکا ہوں اللہ کا فیصلہ کوئی برا نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا وہی زاویہ نظر، ہماری سوچ، ہماری فکر اس کو برا سمجھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو اللہ کا فیصلہ ہے بظاہر وہ ہمارے لیے نقصان لے کر آیا ہوتا ہے۔ جیسے دکان میں آگ لگ گئی مثال کے طور پر، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بدقسمتی ہے میری کہ آگ لگ گئی۔ نہیں، ہمیں بظاہر یہ دکان میں آگ لگنا ایک برا محسوس ہو رہا ہے، اگر یہ اور یقینی سی بات ہے اللہ کا فیصلہ ہے تو ہمیں یہ فیصلہ بظاہر برا محسوس ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہزارہا حکمتیں ہیں، کبھی وہ کچھ دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، لہذا اللہ کا فیصلہ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، اسے برا نہیں کہنا چاہیے۔ جتنے ہمارے دیکھنے والے بھائی بہن ہیں، اگر سابقہ زندگی میں کبھی بھی آپ نے قسمت کو برا کہا ہو، قسمت کو کوسا ہو، نصیب کو برا کہا ہو، تقدیر کو یا مقدر کو برا کہا ہو، یا ایسے اشعار سن کر آپ نے بھی ان اشعار کو پڑھا ہو اور ان کو اچھا سمجھا ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج کے اس پروگرام کی برکت سے آپ کو اس توبہ کی توفیق مل گئی کہ جس کے بعد میدان محشر میں انشاءاللہ کم از کم اس سلسلے میں آپ شرمندہ نہیں ہوں گے، ورنہ کم علمی اور جہالت یہ عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے فیصلوں پہ زبان اعتراض دراز کرتا رہے گا تو میدان محشر میں اسے رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ فوراً توبہ کر لی جائے۔ بہن فرماتی ہیں کہ بعض